اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا، تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک، اس فرشتے کا نام. میں نے اس سے پوچھا کیا میرے مریدوں میرے دوستوں میں سے تیرے پاس کوئی ہے دوزخ میں؟ اس نے کہا مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے. میں جو بیان کر رہا ہوں وہ تصوف ہے، اور اللہ معافی دے. اور کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے، یعنی ہمارے مخالفین بھی، وہ تمہارے لیے دلیل ہوں گے. ہم تو تم دونوں کو صوفی، پیچھے تمہاری منڈ ایک ہی ہے، امداد اللہ مہاجر مکی. یہ سارا سب کانٹیننٹ میں تصوف کا گند پھیلانے والے جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ ہے. کہتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی سرٹیفائی کیا، اشرف تھانوی صاحب نے بھی بیان کیا کہ غوث پاک کا دھوبی تھا. اور یہ تعلق قادری صاحب کہہ رہے ہیں یہ والے واقعات اصلی ہیں، اصلی بھی لو سامو. تو کہتے ہیں مرنے کے بعد جب فرشتے قبر میں آئے اور ان کے بزرگوں نے کیمرے میں وہ ساری ویڈیو ریکارڈ کر لی. قبر کے اندر کون دیکھ رہا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ہے؟ تو انہوں نے اپنے کیمرے میں کوئی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی. اس میں پتا چلا کہ جب فرشتے آئے، فرشتوں نے پوچھا من ربو کا، تو اس نے کہا میں غوث پاک دا دھوبی ہاں. یہ واقعہ یہ سارے بیان کر رہے ہیں، حنیف قریشی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں، ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بھی، وہ پیر اجمل قادری بھی، پتہ نہیں کون کون لوگ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں مزے لے کے. اور پھر کہتے ہیں تھانوی صاحب نے لکھا. اور لے جاؤ تھانوی صاحب نے اسی کے سمجھنے ہیں یار. اسی انہوں نے وڈیروں کچھ نہیں سمجھتے تھے، ہم پہ کس چیز کا روب ہے؟ تو پوچھا گیا کہ تیرا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو بندہ قابو نہیں آ رہا، کیا کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو چھوڑ دو. یہ اندازہ کریں کہ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، وہ دھوبی کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ آپ نے ذرا الفاظ غور سے یاد رکھنے ہیں. اور یہ شریف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیے ہوئے. وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، یعنی پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا، اسے اللہ رسول کا تعارف نہیں غوث پاک نے کروایا. تین یار جملے ہی رٹوانے تھے نا. اچھا تھانوی صاحب نے امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کی تعویل کی کہ یہ جو وہ کہہ رہا تھا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو یہ کہہ رہا تھا فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو یقیناً میں سب کچھ جانتا ہی ہوں. اور انہوں نے سمجھا کہ فرشتے جو ہے نا وہ کوئی انسانوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. اور بھائی وہ تو کمپیوٹر پروگرامنگ والا چکر ہے، غلط بٹن دب گیا تھوڑا آئے گا. اور یہ جو انہوں نے لکھا نا اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں. جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتا نہیں، تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھے اس کو فرشتے گرز مارتے ہیں، وہ زمین کے برابر فلیٹ ہو جاتا ہے اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کی چیخیں سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے. دھوبی کے ساتھ تو یہ ہوئی ہوگی پھر جب اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں. فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی اور جواب ہی دینا ہوتا ہے. فرشتوں کو دو جواب بتائے گئے ہیں جو بخاری میں بھی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی اور کئی کتابوں میں. ربی اللہ یہ جواب دے گا، دین الاسلام، اور تیسرا ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، کیونکہ اس میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم، جن کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا. یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ انسان پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں جو تم میں نبی بن کے آیا تھا، مبعوث ہوا تھا. پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ. ہاذا محمد رسول اللہ نہیں، کہتے ہیں آذا کا سیگا ہے، حاضر رجل، تو اس کا مطلب حضور وہاں موجود ہے. سرکار جواب میں ہاذا کا سیگا نہیں ہے، جواب میں ہوا محمد رسول اللہ، تھرڈ پرسن. ہاذا سے مراد الذی بعث فیکم ہے، یعنی جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مبعوث ہوا تھا. اور تیسرے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے. پھر فرشتے چوتھا سوال پوچھتے ہیں جو مولویوں نے چھپایا ہوا تھا کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی. چوتھا سوال اصلی سوال ہے قبر کا. اور جو منافق ہے وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے کچھ پتا نہیں، ہائے ہاتا لا ادری لا ادری. وہی جو دھوبی نے کہا تھا مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. ہاں تو بھی گیا غوث پاک کا دھوبی، آج غوث پاک کا دھوبی بھی گیا. اس میں لکھا انہوں نے، ان کا مجھے کچھ پتا نہیں. ہر جواب میں وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اس سے چوتھا سوال کرتے ہیں تو نے خود پڑھ کے حق تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے تو سمجھ لیتا حق کو کہ جو تجھے اللہ تک پہنچا دیتا. پھر بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم میں بھی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے کہ فرشتے اسے لوہے کا ایک گرز مارتے ہیں
یہ اس کا ایک سمجھ لیں استقبال ہوتا ہے، اور وہ زمین کے ساتھ فلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی چیخوں کی آواز پوری کائنات سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے، اور اگر یہ سن لیں تو یہ بے ہوش ہو جائیں کیونکہ یہ مکلف ہے شریعت کے. پھر اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پسلیاں مل جاتی ہیں، یوں اس کو کور کرتی ہے. لہذا غوث پاک تو ابھی تک گیا، آج غوث پاک تو ابھی بھی گیا، کیونکہ انہوں نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں میں غوث پاک تو بھی گیا. اور تھانوی صاحب نے جو ایک کتا لال کرنے کی کوشش کی کہ اس نے کہا کہ غوث پاک کا دھوبی سے مراد یہ ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو لہٰذا میں قرآن و سنت کا ماننے والا ہی ہوں گا. اندازہ کرو. اور ظالموں، جو حضور کی سواری کا کجاوا کستا تھا، جو حضور کو وضو کرواتا تھا، جو صحابی تھا جس کے بارے میں بخاری مسلم میں صحابہ نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو، مدم کو، آپ نے فرمایا تم شہادت کہہ رہے ہو، میں نے دیکھا خیبر کے موقع پہ اس نے ایک چادر چوری کی تھی مال غنیمت میں سے، اللہ نے آگ کی اس سے پہنا دی ہے. تو صحابہ کرام اپنے گھروں میں دوڑے، اگر کسی نے کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا نا، وہ بیت المال میں جمع کروایا کہ بغیر اجازت کے لے کے گئے. صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو، اس کا مطلب وہ صحابی کے طور پہ ہی تھا. یہ غوث پاک کا دھوبی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھائی یہاں تو نبی کے دھوبی کے معاملہ کیا ہے. ہاں، یہ کہانیاں کروانی بند کرو، ان چیزوں سے باہر نکلو. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، تو داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک رکھا ہے، اور وہ کبھی بھی اب جنت میں نہیں جا سکے گا جسے قرآن نے روک لیا. یعنی قرآن نے اگر روک لیا کسی کو جنت میں جانے سے تو نبی علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں کر سکتے. اور قرآن نے کسے روکا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی. اسی دعا کی وجہ سے قوم نوح بھی برباد ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں وہ دعا کر لی. میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. تو تمہارا تو کوئی عقیدہ، کوئی دعویٰ قرآن میں لکھے نہیں، اس کے الٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اتنا ظلم کیا تم نے اس کتاب کے ساتھ، تو تمہارا حشر وہی ہونا ہے جو قرآن میں لکھا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہمیں صرف شفاعت والا ورژن بتایا گیا جو حق ہے، لیکن جو شکایت لگنی ہے کہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا وہ نہیں ہمیں بتایا گیا. اور پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا غم ہے کہ مجھے قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے گی کیونکہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے مجھے آواز دی کہ عبداللہ ہمارے قریب آؤ اور ہمیں قرآن سناؤ. تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے سن کر لطف محسوس ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سورۃ النساء کی تلاوت کرنا شروع کی، اور میں جب آیت نمبر 41 پہ پہنچا، آپ اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آلموسٹ یہ 6 رکوع ہیں جو تلاوت سنی ہے. تو 41 نمبر آیت پہ جب میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو وہ کیا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو یعنی وقت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے. کس لیے؟ تاکہ وہ اہل ایمان کے حق میں گواہی دے اور جو ان کے مخالفین تھے ان کے خلاف گواہی دے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم تمہیں گواہ اٹھائیں گے ان کے اوپر، ان مشرکین عرب کے اوپر جنہوں نے آپ کی مخالفت کی.
ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ کو جب اٹھائیں گے. یہ آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 41 جب پڑھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ عبداللہ بس کرو, عبداللہ بس کرو. وہ کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے, آپ کی داڑھی تر ہو چکی تھی اس غم سے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف, اپنی قوم کے خلاف قیامت کے دن گواہی دینی ہے قرآن چھوڑنے کے سبب. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اور رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اچھا دیکھیں, ہم لوگ یہ کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں, اور محبوب نہ رو رہے ہیں ہماری وجہ سے. ہم تو اس امید میں ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بچانا ہے, اور نبی علیہ السلام اس بات پر رو رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے. یہ تو چیز ہی کچھ اور نکل آئی. کتنی حیران کن بات ہے. یعنی اس کا مطلب ہے عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں, عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچا. نبی علیہ السلام کو چونکہ پتا تھا کہ آخرت کا معاملہ کتنا سخت ہے, آپ تو رو رہے ہیں کہ یہ تو رگڑے جائیں گے, اللہ تعالیٰ نے جب اٹھانا ہے تو اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے, اور مجھے اللہ نے جب گواہی کے لیے, تو نبی علیہ السلام نے تو جھوٹ نہیں بولنا, بتا دینا ہے کہ امت نے کیا کیا ہے. اور امت کہہ رہی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں. تو محبوب سے بھی پوچھ لو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنی گردن پہ اپنا اونٹ اٹھائے ہوئے ہو اور وہ چیخ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کیجئے, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا اگر تم نے اونٹ کی زکوٰۃ نہیں ادا کی, اللہ کا حق ادا نہیں کیا, تو یہ اونٹ تمہاری گردن پہ سوار ہوگا جب تم قیامت کے دن مجھے پکارو گے نا اغثنی یا رسول اللہ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بریلویوں نے باقاعدہ بیج بنایا ہوا تھا, یہ میں نے میٹرک میں یہاں لگایا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ, اور یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اغثنی یا رسول اللہ کا جواب آگے سے کیا آنا ہے. پھر آپ نے ایک ایک چیز کا ذکر کیا کہ کسی کے گردن کے اوپر گائے سوار ہو, کسی کی گردن کے اوپر بکری سوار ہو, اور اس نے اس کا حق نہیں دیا. اور یہ تو بات ہو رہی ہے صرف زکوٰۃ کی, نماز تو چھڑ ہی دو سرکار, جنہیں نماز نہیں پڑھی ہوئی وہ تو ویسے ہی فارغ ہے. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے تو شکایت کرنی ہے, تو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے, وہ تو جیوز اور کرسچن بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں, بلکہ ان کی اپنی تعلیمات ہیں. اور یقین کر جب یہ تو غور کر لے گا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور اگر یہ نعرہ ہر جگہ سے بلند ہو کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تو آپ دنیا میں چینج دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین. دوسری دلیل یہ صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اس عمل سے کتنی خوشی ہوتی ہے. کہ ایک شخص تھا اگلے زمانوں میں, یہ تمثیل کے طور پر ہے, اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہوا تھا. وہ ریگستان میں ایک جگہ رکا, اس کی آنکھ لگی, اچانک اس کا اونٹ غائب ہو گیا. آنکھ کھلی, اونٹ سامنے نہیں تھا. اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. ظاہر ہے ریگستان میں تو کئی دن تک آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے, اسی اونٹ کے اوپر آپ کا سامان ہے. اسی میں اسے اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو اس کے سامنے اونٹ واپس تھا, یعنی ایک موت کے بعد دوبارہ اسے زندگی مل گئی. تو خوشی میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا, اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی. بجائے یہ کہنے کے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا رب, اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب. اچھا آگے الفاظ ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں. من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں تھا کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ. دیکھیں کس چیز کو کہاں سے ملاتے ہیں. اور یہ بزرگ بھی دیکھیں خاص حالت میں ہوتے ہیں. پھر میں وہ خادم حسین رضوی صاحب والی بات کروں گا, انہوں ہلکا نہ جانو, ہاں جڑا پونکتا جے نبی تے پونکتا جے.
تو تواڈے بزرگ بھی نبی اتنے پونک کے گئے نے. تو دیکھو جنہ انہوں نے پچھلے 1200 سال پونکیا سی 12 سال اللہ تعالیٰ نے کیڈی وڈی بلا چھڑ دیتی ہے. ہاں سارا گند صاف ہو گیا جی 12 سال. ہوں صرف میمز بننیاں جی. ہاں ہوں تاری چیخاں لوگ سنتے ہیں ایک وڈی بوتل رکھ کے یا دودھ پتی کا کپ رکھ کے ہاں تے نال ایک چپساں دا پیکٹ. بس اے تاری ٹوٹل اوقات جی. ہوں اب اس سے وہ نا پلی لیتے تھے کہ وہ دیکھیں وہ اس کی بھی تو زبان لڑکھڑائی ہے اگر ہمارے بزرگوں کی. پھر میں یہ بات کروں گا یہ پھر بات اللہ کے بارے میں ہے رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے. میں بریلویت دی دائی ہاں 31 سال میں بریلوی رہا. میرے تو وڈا کیڑا بریلوی ہے. اج بھی میں بریلوی بن کے باواں تے کوئی وہابی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں منو دسو گے. ہاں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی. ہاں جی اب وہ جناب 5 تن پاک کی نسبت سے آپ 5 حوالے لے لیں. سب سے پہلے چشتی رسول اللہ ہائے مشہور زمانہ. اب ویسے حشر بیشت والوں نے نا اس واقعے کو نا چینج کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا. باقی سارا واقعہ اونجی لکھے آ جائے. مولوی دی عقل ہی پوری جی ہوندی جے. وہ کہتے ہیں جی وہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری. اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں. ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا. ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا. بال ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا. وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا انعامات سے نوازا. اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا. یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا. اب یہ آخری جملے پکڑ کے کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا. نا بھائی جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا. اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی چاچی بھی گئی. اوے چاچو پہلے چاچی نال نکاح دوبارہ کر پھر مرید دوبارہ کر. چاچو تیری چاچی گئی. ہاں ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے. تو آڈے بابے سچی مچی اپنے نامہ دے کلمے پر آنٹتے وہ نہیں ہون گے. دیکھا کتنے چک مارے جا کے میں چیکاں سنو انہاں دیاں. کہتے بعد اجتے کر لے. بعد چھڑو بھائی کیا سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنے دور خلافت میں نیو مسلمز کو پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ بے شرمو اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جی بعد اج کر لیا سی. اس طرح نہیں ہوتا. توبہ کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ خود سے پہلے مسلمان ہوں گے, خود پہلے ایک پیر تلاش کریں گے کیونکہ وہ چین بھی ٹوٹ گئی, اس کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ چکی ہے, اس کو کہاں سے مرید کرے گا. اچھا یہ میں نے زخم ان کا اتنا چھیلا. اب دیکھیں ایک ایک کر کے سارے میدان میں آئے کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں, واقعہ ہے ہی غلط ہے میں صدقے میرے تو پہلے کیوں نہیں سی پتا. تو آڈے پچھلے 1000 سال کے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا. آپ تو کہتے ہو بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں, کتابیں چھاپتے رہے بزرگ, کسی کو نہ پتا چلا. وہ مجدد کون ہے جس نے تمہیں بتایا؟ ہاں یہ میں فار دا سیک آف جوک کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی. یہ ان کو ہی شوق ہوتا ہے مجدد کہلوانے کا. وہ بتاؤ کس نے تمہیں بتایا؟ کہتے ہیں دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے نا فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے انا رسول اللہ تو وہ کافر ہوگا. یار اعلیٰ حضرت نے کیڑی راکٹ سائنس ہے جڑی عوام نو دسی ہے, تو سب مسلمانوں کو پتا ہے. یہ اس کا فخر بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے بہت پیارا فتویٰ دیا جو کہ کہہ دے رسول اللہ کے بعد کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہوگا. ایک کیڑی ہونے کوئی ایسی وڈی گل ہے جڑی سمجھاتی امت نو. یہ پتا انہوں نے کیوں نکالا؟ کیونکہ میں اعلیٰ حضرت نو پھاڑ لیا. ہائے صدقے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جو چشتیہ کے بزرگ ہیں نا ان کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چشتی رسول اللہ کو چھپا لیا کہ حشد بیشت بھی چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے, لہٰذا نا
اعلیٰ حضرت بری ہیں اس سے, وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں, تو ہمارے مجدد تو اعلیٰ حضرت ہیں. نا سرکار, وہ 14ویں صدی دے مجدد نے, 15ویں ہیں. ہاں ایس صدی دا مجدد چاہیے, وہ تو 14ویں صدی دے مجدد نے. اور دوسرا, اعلیٰ حضرت سے بھی یہ غلطی ہو گئی, انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی 7 سنابل, اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. لہذا اعلیٰ حضرت کا کہنا کہ چشتیہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ فارغ, کیونکہ وہ عام بات تھی, یہ خاص بات ہے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں 7 سنابل مقبول ہے, اور اس کے فارسی نسخے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ایک ایک ریفرنس لگائیں گے. 100 سال پرانے نسخے موجود ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ. اور اس میں اینڈ پہ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خواجہ نے کہا کہ میں کیا ہوں, میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ہائے ہائے. تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے, اور ایک کمینہ ہی نکلے ہو تو, اپنے نا دا کلمہ پڑھایا, کمینہ ہی نکلے ہیں. صحیح کیا ہے اس گل دی میں تائید کرنا, تو واقعی کمینہ غلام نکلے ہیں, جھوٹیا. اچھا, وہ اعلیٰ حضرت نے اب اس کتاب کی تعریف کر دی, اس کے اندر چشتی رسول اللہ نکل آیا. اب ان کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر ان کے جو مولوی آج کل چھوٹے موٹے انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں, وہ اس مناظرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہابیوں کے سامنے, اور یہ چھوٹو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہائے میں صدقے, واہ 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 واہ. میں نے یہ اہمی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کر لو, ہوں اس دعوت حق کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شے ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. یہ آخری بات تھی. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کے ہم ساتھ ہیں, آپ احتجاج کریں. اچھا, انجینئر صاحب کے خلاف احتجاج کرنے سے سارے کٹھے, اور تمہارے بزرگوں کا گند صاف کرنے کے لیے میں نے احتجاج کرنا ہے. دیکھو, اپنا گند خود صاف کرو. میں نے تمہیں بتانا تھا. ہماری تو یہ پالیسی نہیں ہے, کوئی احتجاج نہیں, کوئی بینر نہیں, کوئی جلسہ جلوس نہیں, ضرورت ہی کوئی نہیں. ہم نے کیوں کرنا ہے یہ؟ ہم تو گھر بیٹھ کے وہ آپ کی چیخیں انجوائے کرتے ہیں. وہ مجھے جسٹس وقار سیٹھ صاحب یاد آ گئے, جب انہوں نے وہ مشرف صاحب کا فیصلہ لکھا نا, تو صبح میڈیا کے لوگوں نے کہا سرکار پوری دنیا چال چال مچ گئی ہے تھوڑے فیصلے نہ. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا, میں تو ریسلنگ دیکھ کے سوتا ہوں رات کو. ہاں بالکل, میں بھی جسٹس وقار سیٹھ کی طرح, میرے بھائی میرے پاس تو اسمارٹ فون بھی نہیں ہے. ہاں, میں تو اپنے تحقیقی کاموں میں مشغول ہوتا ہوں. میری بلا سے بھائی, اللہ کے فضل سے یہ ٹینشنیں تو ان لوگوں کو جو ان چیزوں کے ساتھ چلتے ہیں. ویسے تو میرے سامنے بھی ان کا کوئی بزرگ نکلا ہے تو میں ایک دفعہ پڑھوں لا حول ولا قوت الا باللہ, غائب ہو جائے. ہاں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ میرے امام مسلم نے لکھا اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. ہاں, میرے امام مسلم نے ہی لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا, اور داروغ جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مجھے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. ہاں جی, اسی تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شے ہی کوئی نہیں.